السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انگلش گرامر کورس کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، جس میں ہم پڑھیں گے پارٹ آف اسپیچ میں ایڈجیکٹو کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایڈجیکٹو کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ این ایڈجیکٹو از اے ورڈ دیٹ ایڈ سم تھنگ ٹو دی کوالٹی آف اے ناؤن اور اے پروناؤن، یعنی کہ ایک ایڈجیکٹو یعنی اس میں صفت ایک ایسا لفظ ہے جو کوالٹی میں اضافہ کرتا ہے، وصف میں اضافہ کرتا ہے ناؤن کی اور پروناؤن کی، جیسے کہ گڈ، بیڈ، رچ، یہ ساری کے ساری جو ہیں یہ وصف ہیں کسی انسان کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اگزامپل ہے یہ، حمد از اے گڈ اسٹوڈنٹ۔ حمد جو ہے ایک اچھا طالب علم ہے، تو اس میں جو لفظ گڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حمد کا وصف ہے۔ ہی از ہیپیئر دین ہز بردر۔ ہی جو ہے یہ ایک میل ہے اور وہ اپنے بھائی سے زیادہ خوش ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بھائی سے زیادہ خوش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو خوش یعنی ہیپیئر لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ کائنڈ آف ایڈجیکٹو کیا ہیں۔ ایڈجیکٹو آف کوالٹی، ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی، ایڈجیکٹو آف نمبر، ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو اور ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو، انٹیروگیٹیو ایڈجیکٹو، ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈجیکٹو آف کوالٹی۔ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، دا ایڈجیکٹو وچ شوز دی کوالٹی آف اے پرسن اور تھنگ از کالڈ ایڈجیکٹو آف کوالٹی، یعنی کہ ایک ایسا اس میں صفت جو کسی شخص یا چیز کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ایڈجیکٹو آف کوالٹی، ٹھیک ہے، یعنی کہ صفت ذاتی۔ اردو میں اگر ایڈجیکٹو آف کوالٹی کو دیکھیں تو صفت ذاتی کہلاتا ہے۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، ہی از این آنیسٹ مین، یہ ایک ایماندار آدمی ہے۔ شی از ویری بیوٹیفل، ٹھیک ہے، اس میں ہونیسٹ اور بیوٹیفل یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ایڈجیکٹو آف کوالٹی کو شو کر رہے ہیں، یہ اس کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، دا ایڈجیکٹو وچ شوز دی کوانٹٹی آف اے ناؤن از کالڈ ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی۔ ایسا اس میں صرف جو کسی اسم کی مقدار بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صفت مقداری، یعنی ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں، ہی ہیز مچ ملک، اس کے پاس بہت زیادہ دودھ ہے۔ پلیز گیو می سم شوگر، ٹھیک ہے، پلیز گیو می سم شوگر، تو اس میں سم اور اوپر والے میں مچ، اوپر والی اگزامپل میں یہ دونوں جو ہیں ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی ہے۔ کس طرح سے یہ کوانٹٹی ہے؟ مچ ملک، بہت زیادہ دودھ ہے، یعنی کہ یہ ملک کی کوانٹٹی کو شو کر رہا ہے مچ لفظ، اور سم شوگر، اور یہ چینی کی مقدار کو شو کر رہا ہے سم لفظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر کیا بن جاتے ہیں؟ یہ ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی بن جاتے ہیں، مچ، سم، یہ سینٹینس کے لحاظ سے ہوں گے، ہمیشہ دیکھے جائیں گے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ایڈجیکٹو آف نمبر۔ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، دا ایڈجیکٹو وچ شوز ہاؤ مینی پرسنز اور تھنگس آر مینٹ از کالڈ ایڈجیکٹو آف نمبر، یعنی کہ ایسا اس میں صفت جو افراد یا چیزوں کی تعداد کو بیان کرے، ٹھیک ہے، صفت عادی یا ایڈجیکٹو آف نمبر کہلاتا ہے۔ اب ایگزامپل پڑھتے ہیں، آل دا بوائز آر پریزنٹ، اس میں جو لفظ آل ہے یہ نمبر کو شو کر رہا ہے کہ سارے بچے جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے بچوں کو یہ شو کر رہا ہے کہ کتنے بچے ہیں اور کتنے پریزنٹ ہیں، تو سارے بچے ہیں اور سارے کے سارے پریزنٹ ہیں، یہ کیا ہے؟ نمبر کو شو کر رہا ہے۔ اس کے بعد سم کوسچنز آر ڈیفیکلٹ، تو سم کوسچنز آر ڈیفیکلٹ یعنی کچھ الفاظ جو ہیں وہ مشکل ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جو سم لفظ ہے یہ شو کر رہا ہے کہ جو کچھ الفاظ ہیں وہ مشکل ہیں، مطلب اتنے سارے ہمارے پاس جو ہیں کوسچنز ہیں، اس میں سے کچھ کوسچنز جو ہیں وہ مشکل ہیں، باقی سارے کوسچنز آسان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کی نمبر کو شو کر رہا ہے۔ آئی ہیو مینی بکس، میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، تو یہ کتابوں کی تعداد کو شو کر رہا ہے کہ بہت ساری کتابیں ہیں، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ ایڈجیکٹو آف نمبر ہوگا۔ اس کے بعد ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں، دا ایڈجیکٹو وچ شوز دیٹ وچ
and what things is meant is called demonstrative adjective. ऐसा इसमें सिर्फ जो ज़ाहिर करे कि कौन सी चीज़ मतलूब है, यानी किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो ये क्या कहते हैं, सिर्फ इशारा भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। और अगर हम अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएंगी दिस, दैट, दूस, दिस, सम, सच, इस तरह से ये एडजेक्टिव यूज होंगे इसमें, ठीक है। और अब हम डिफरेंस देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अगर हम बात करें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने क्या दी थी आपको, अगर हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो हम देखेंगे कि ऐसा नाउन, ऐसा प्रोनाउन जो नाउन की तरफ इशारा करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और अब हम पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो अगर ऐसा लफ्ज जो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो नाउन की तरफ इशारा करता है, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स जब आप देखेंगी तो आपको इन दोनों चीज़ों की बहुत वाज़ेह तरीके से समझ आ जाएगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। तो इसमें क्या है, दिस लफ्ज़ जो है वो इशारा कर रहा है किताब की तरफ कि ये मेरी जो है ये किताब मेरी है। और अगर हम देखें दिस बुक्स इज़ माइन, ये किताबें मेरी हैं, तो यहाँ ये किताब मेरी है, तो दिस बुक, इसमें जो बुक है ये नाउन था, ठीक है। और इसमें पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें भी बुक नाउन था, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस इज़ माय बुक, तो वो इशारा किया जा रहा था किताब की तरफ, जबकि अगर हम ये सेंटेंस देखें दिस बुक इज़ माइन, यानी कि जो लफ्ज़ किताब है नाउन है वो एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लफ्ज़ जो है इसके साथ इस्तेमाल हो गया है। तो ये एग्जांपल है। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, दैट इज़ अ पेन, ये वो एक कलम है। लेकिन अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, दैट पेन इज़ फाइन, वो एक अच्छा कलम है। इसमें दैट लफ्ज़ जो है ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और जो पेन इसके साथ इस्तेमाल किया गया है फ़िक्रे में वो क्या है, नाउन है। तो हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई नाउन किसी अल्फाज में नाउन के साथ इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होगा जब नाउन की तरफ इशारा किया जाएगा, ठीक है। अब इस दो चीज़ों की तो आपको समझ आ गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे कौन सी टाइप है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द एडजेक्टिव which refers to each one of a number are called distributive adjectives। अब इसमें मैं वजाहत करती हूँ डेफिनेशन की, ऐसे अस्मा सिफ्त जो किसी दी गई तादाद से अलहदा हर चीज़ की तरफ इशारा करें, ठीक है, वो क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लफ्ज़ को देखें तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन से निकला हुआ है, यानी तकसीम को जाहिर करता है। और अगर हम ये मिसाल ये देखते हैं, सॉरी डेफिनेशन, तो उसमें भी अलहदा हर चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। अब हम मिसाल देखते हैं, ईच ऑफ यू विल पे राइस 50, आप में से हर कोई 50 रुपये अदा करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईच, ये जो ईच लफ्ज़ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम पूरे सेंटेंस को देखें, ईच ऑफ यू, आप में से हर कोई, यानी अलहदा हर इंसान की तरफ इशारा कर दिया गया है। एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, हर इंसान को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। तो एवरी मैन, इसमें भी हर इंसान की तरफ इशारा कर दिया गया और हर इंसान की तरफ अलग अलग इशारा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब हम पढ़ते हैं आखिरी एग्जाम्पल के बारे में, तो वो ये है, सॉरी आखिरी काइंड के बारे में एडजेक्टिव की, वो ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव नाउन, इंटेरोगेटिव। किस तरह से हैं, ऐसे अस्मा सिफ़त जो सवालात पूछने के लिए मुख्तलिफ अस्मा के साथ इस्तेमाल होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। किस तरह से हैं, हुज बुक इज़ दिस,
یہ کس کی کتاب ہے. which way they went, وہ کس راستے سے گئے. ٹھیک ہے. whose اور which یہ انٹروگیٹو کوشچن جو کوشچن ہے اس میں استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نون کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں. وہ یہاں پہ نون ہے. ٹھیک ہے. بک بھی نون ہے. نون کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں ایک سینٹینس میں. اور ایڈجیکٹو ہے یعنی یہ کس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. وہ کس راستے سے گئے ہیں. تو یہ کیا ہوگا, یہ پھر انٹروگیٹو ایڈجیکٹو ہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اور نیکسٹ لیکچر میں آپ انٹروگیٹو جو ایڈجیکٹوز ہیں, باقی سارے جتنی بھی ٹائپ کے ایڈجیکٹوز ہیں ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے, اور ڈگریز آف ایڈجیکٹوز کیا ہیں اور کس طرح سے بنتی ہیں ان کے رولز کے بارے میں پڑھیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.